المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے جو کلاسز تھے ان میں ہم نے جو الادلہ المتفق علیہ ہیں جمہور علماء کے نزدیک ان پہ بات کی تھی، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو قیاس سے فارغ ہونے کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے الادلہ المختلف فیہا ان کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ دلائل جن کی صحت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس سے پہلے جو 4 دلائل تھے جن کو ہم متفق علیہ ادلہ کہتے ہیں، تو وہ جمہور علماء، جمہور اصولیین جو ہیں ان کے نزدیک وہ اتفاقی ہے۔ تو یہ جو آج جس چیز کو ہم پڑھیں گے تو اس میں مختلف فی ادلہ کا ذکر مصنف نے کیا ہے۔ تو آج جن چیزوں پہ ہم بات کریں گے اس میں ایک تو ہم اس مسئلے پہ بات کریں گے کہ حکم الاشیاء قبل بعثۃ الرسل، کہ رسولوں کے آنے سے پہلے چیزوں کا حکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو اشیاء ہیں یا ان کے ہمارے جو افعال ہیں وغیرہ، تو ان کے کچھ احکام ہیں، لیکن رسولوں کے آنے سے پہلے، رسولوں کی بعثت سے پہلے اشیاء کا حکم کیا ہے۔ ایک دوسرا جس چیز پہ ہم بات کریں گے وہ ہے الاصل فی الاشیاء، کہ رسولوں کے آنے کے بعد، رسولوں کی بعثت کے بعد وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا ہے ان کی اصل کیا ہے۔ اور تیسری بات جس پہ ہم آج کلام کریں گے وہ ہے حد الاستصحاب۔ استصحاب کسے کہتے ہیں؟ استصحاب دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے، لیکن یہ مختلف ہی دلیل ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو استصحاب کی تعریف کیا ہے اور انواع الاستصحاب، استصحاب کی اقسام۔ تو یہ جو ساری آج کی بحثیں ہیں ان کو آپ شارٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق استصحاب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، استصحاب جو دلیل شرعی ہے بعض علماء کے نزدیک اور بعض کے نزدیک نہیں ہے، تو اس مسئلے پہ آج ہم بات کریں گے کہ استصحاب کے معنی کیا ہے۔ تو پہلا شعر جو اس سلسلے میں ہے وہ جو کتاب کا شعر نمبر 174 ہے، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا حکم قبل بعثۃ الرسول بل بعدها بمقتضى الدلیل۔ دیکھیں بڑا آسان شعر ہے، فرماتے ہیں لا حکم قبل بعثۃ الرسول، رسولوں کی بعثت سے پہلے اشیاء کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رسولوں کے آنے سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے اشیاء کا، بل بعدها، بلکہ ان کے بعد ہے، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد اشیاء کا حکم ہے۔ تو رسولوں کے آنے سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ رسولوں کے بعثت کے بعد، رسولوں کی بعثت کے بعد حکم ہے بمقتضى الدلیل، دلیل کے مطابق، یعنی دلیل اسی کا تقاضا کرتی ہے کیا، کہ حکم جو ہے وہ رسولوں کی بعثت کے بعد ہے۔ تو اس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ انہ لا حکم اصلیا او فرعیا، کہ سرے سے کوئی حکم ہے ہی نہیں، نہ تو اصلی حکم ہے نہ تو فرعی حکم ہے، یعنی نہ تو اس حکم کا تعلق اصل کے ساتھ ہے نہ فرع کے ساتھ، یتعلق بشیء، جو کسی بھی چیز سے متعلق ہو، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں نہ کوئی اصلی حکم ہے نہ کوئی فرعی حکم ہے قبل بعثۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی حکم چیزوں کا نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں ہمارے علماء نے قرآن کی جس آیت سے استدلال کیا ہے، اور بھی کئی آیات ہیں لیکن یہ آیت اس میں زیادہ مشہور ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کو عذاب کرنے والے نہیں ہیں، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک کہ ہم رسولوں کو مبعوث نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو رسولوں کا مبعوث ہونا، اس کے بعد عذاب و ثواب کا معاملہ ہے،
اس کے بعد احکام شرعیہ کا معاملہ ہے. رسولوں کے آنے سے پہلے نہ کسی کو عذاب ہے نہ کسی کو ثواب. ٹھیک ہے, تو اسی چیز کو بیان کیا ہے علامہ عبد الکریم زیدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے. فرماتے ہیں فلا عذاب قبل بعثت الرسول, فرماتے ہیں رسول کی بعثت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے. او بلوغ الدعوہ, یا دعوت پہنچنے سے پہلے, یعنی اگر کسی قوم تک رسولوں کی دعوت سرے سے پہنچی ہی نہیں ہے تو ان کو بھی عذاب نہیں ہے, اسی طرح جس طرح رسول کے آنے سے پہلے عذاب نہیں ہے. تو دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن پاک کی یہی آیت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اس کے بعد شیخ زیدان فرماتے ہیں وَحَيْثُ لَا عَذَابَ فَلَا تَكْلِيفَ, بس جب عذاب ہی نہیں ہے کسی کام پہ, جب عذاب ہی نہیں ہے تو تکلیف بھی نہیں ہے, تو بندہ مکلف بھی نہیں ہے. جس طرح کئی صحابہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے شراب بھی پیا. ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ گنہگار ہوئے وہ شراب پی کے؟ نہیں, وہ گنہگار نہیں ہوئے. وجہ اس کی یہ تھی کیونکہ تب حکم ہی نہیں تھا, رسول کی بعثت سے پہلے کوئی حکم نہیں. تو وَحَيْثُ لَا عَذَابَ, جب عذاب نہیں ہے کسی گناہ پہ, فَلَا تَكْلِيفَ, تو تکلیف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تکلیف بھی نہیں ہے. اور وَحَيْثُ لَا تَكْلِيفَ, اور جب تکلیف نہیں ہے, فَلَا حُكْمَ لِلَّهِ, تو پھر اللہ کا کوئی حکم ہی نہیں ہے. فی افعال العباد, بندوں کے افعال کے بارے میں, علی وجہ طلب الفعل او التخیر بینہما, تو اللہ کا پھر بندوں کے افعال کے بارے میں کوئی حکم ہے ہی نہیں سرے سے, چاہے وہ طلب کے حوالے سے ہو یا وہ تخیر کے حوالے سے ہو. یعنی وہ طلب پھر جازم ہو یا غیر جازم ہو, یا وہ طلب الترک ہو, پھر وہ طلب الترک جازم ہو یا غیر جازم, جو ہم نے دیکھا واجب, مندوب, حرام, مکروہ, او التخیر بینہما, یا تخیر کا معاملہ ہو وغیرہ. تو اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ یہ طلب الفعل وغیرہ یا تخیر اسے کیا مراد ہے ابتدائی کلاسز میں. تو خلاصۃ القول یہ ہے شیخ زیدان کے اس قول کا کہ رسولوں کے آنے سے پہلے یا رسولوں کی دعوت کسی قوم تک پہنچنے سے پہلے کوئی عذاب نہیں, جب عذاب نہیں تو تکلیف بھی نہیں, اور جب تکلیف نہیں تو اللہ کا حکم بھی نہیں ہے پھر اس سلسلے میں. تو یہ بات یہ علامہ عبد الکریم زیدان نے بیان فرمائی ہے. اور اسی بات کو علامہ عبد الحمید قدس رحمہ اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ جو فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, فرماتے ہیں ای وَلَا مُصِيبِينَ, یعنی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ وَلَا مُصِيبِينَ, یعنی نہ تو ہم عذاب دینے والے ہیں نہ ہم ثواب دینے والے ہیں رسولوں کو بھیجنے سے پہلے. اس کے بعد فرماتے ہیں بَلِ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ إِلَى وُرُودِ الشَّرْعِ, بلکہ امر جو ہے, جو معاملہ ہے, وہ کس پہ موقوف ہے؟ وہ اس پہ موقوف ہے کہ شریعت کے آنے پہ, شریعت آئے گی تب جا کے عذاب و ثواب کا معاملہ ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْعَقْلُ لَا يُدْرِكُ الْحُكْمَ مِنْ غَيْرِ اِفْتِقَارٍ إِلَى الشَّرْعِ, فرماتے ہیں اور جو عقل ہے وہ حکم کو نہیں پا سکتی, عقل جو ہے وہ حکم شرعی کو نہیں پا سکتی شریعت سے بے نیاز ہو کے, عقل جو ہے وہ شریعت سے بے نیاز ہو کے حکم کو نہیں پا سکتی. خلافا للمعتزلہ, ہمارا یہ جو عقیدہ ہے یا ہمارا جو یہ مذہب ہے یہ معتزلہ کے خلاف ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے, دیکھیں اب اس تفصیل میں ہمیں نہیں جانا ہے, وہ آپ کو مطولات میں وہ بحث ملے گی, یا اگر آپ متوسط درجے کی کتابیں دیکھیں گے, یا اس سے پہلے جس کتاب کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا شیخ عبد الکریم زیدان رحمہ اللہ کی الوجیز فی اصول الفقہ, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے, وہ ہے التحسین والتقبیح, التحسین والتقبیح العقلیین, کہ عقلی طور پہ کسی چیز کو حسن سمجھنا یا کسی چیز کو قبیح سمجھنا, کیا عقل اس کا فیصلہ کر سکتی ہے کسی چیز کے بارے میں؟ تو اس میں بہرحال علماء کا اختلاف ہے. اس میں معتزلہ کی جو پوزیشن ہے, معتزلہ کہتے ہیں عقل کی بنیاد پہ انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, تو اس کے لیے شریعت آنے کی ضرورت, اگر شریعت نہ بھی آئے, شریعت کے آنے سے پہلے, رسول کے آنے سے پہلے بھی انسان عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اللہ نے انسان کو جو عقل کی فیکلٹی دی ہے اس پہ جب وہ فیصلہ کر سکتا ہے تو اسی بنیاد پہ اس کو عذاب و ثواب بھی ہوگا. اگر رسول نہ بھی آئے ہوں, انسان عقل کی بنیاد پہ چیزوں کو صحیح اور غلط سمجھ سکتا ہے اور اس بنیاد پہ اس کو عذاب ثواب دیا جائے گا. تو یہ بہرحال معتزلہ کا مذہب ہے, تو اس کو ہمارے جو علماء ہیں اہل سنہ انہوں نے اس کو رد کیا ہے. تو اس سلسلے میں پھر اہل سنہ کے یہاں دو پوزیشنز ہیں, ایک تو سادات اشاعرہ کی ہے اور دوسری سادات ماتریدیہ کی ہے. تو اس تفصیل میں یہاں پہ ہمیں نہیں جانا ہے. تو خلاصۃ القول اہل سنہ کی پوزیشن کا یہ ہے کہ یہ جو عذاب و ثواب کا جو معاملہ ہے یہ کس پہ موقوف ہے؟ ورود شرع پہ. حتیٰ کہ اگر ہم شریعت کے آنے سے پہلے یا رسول کے آنے سے پہلے بھی کچھ چیزوں کے بارے میں عقلی طور پہ ہم کہیں کہ یہ چیز اچھی ہے, جیسے سچائی کو ہم عقلی طور پہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے, جھوٹ کو ہم عقلی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبیح ہے, اسی طرح عدل کو ہم عقلی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ حسن چیز ہے.
اچھی چیز ہے, اور ظلم کو ہم عقلی طور پہ کبھی سمجھتے ہیں, لیکن اس بنیاد پہ اگرچہ عقلی طور پہ ہم یہ فیصلہ بھی کر پاتے ہیں, یہ ماتریدیہ کا مذہب اس میں یہی ہے, لیکن اس بنیاد پہ عذاب و ثواب نہیں ہوگا, اس بنیاد پہ عذاب و ثواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو عقل, تو جو میں نے یہاں پہ کہا کہ عقل جو ہے وہ حکم شرعی کو شریعت سے بے نیاز ہو کے نہیں پا سکتی, اور یہ معتزلہ کے خلاف ہے. تو معتزلہ کا جو مذہب ہے اس میں ہے وہ ہے کہ عقل خود حکم کو پا سکتی ہے, اس کے لیے وہ محتاج کس کی ہے, رسول کی ضرورت بہرحال نہیں ہے. یعنی عقل, رسول پھر اس چیز کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے براہین کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, لیکن عقل بھی اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو انہوں نے شعر یہاں پہ بیان کیا, جو پہلا شعر ہم نے دیکھا, تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں معتزلہ کا بھی, اس میں معتزلہ کا رد ہے کہ لا حکم قبل بعثۃ الرسول بل بعدها بمقتضى الدلیل. تو یہ ہوا ایک مسئلہ جو میں نے پہلے ہی آپ کو بیان کیا, آپ سے بیان کیا کہ حکم الاشیاء قبل بعثۃ الرسول, کہ رسولوں کے آنے سے پہلے اشیاء کا حکم کیا ہے کہ ان کا کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک, اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک ہے قبل البعثہ, یہ ایک ہے کہ رسولوں کے آنے سے پہلے اشیاء کا کوئی حکم نہیں ہے. دوسرا ہے بعد البعثہ, یعنی بعد بعثۃ الانبیاء یا بعد بعثۃ الرسل. تو اس سلسلے میں کیا ہے, اس سلسلے میں مسئلہ ہے رسولوں کے آنے کے بعد, پہلے کا تو ہم نے مسئلہ دیکھا, رسولوں کے آنے کے بعد اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا ہمیں حکم معلوم نہیں ہے شریعت میں, اس کا اصل حکم کیا ہے, یعنی اوریجنل رول کیا ہے چیزوں کا. سمجھ آئی بات؟ دیکھیں, رسولوں کے آنے سے پہلے چیزوں کا کوئی حکم ہی نہیں ہے, رسولوں کے آنے کے بعد چیزوں کا اوریجنل حکم کیا ہے, چیزوں کا اوریجنل یعنی چیز جو ہے انہیں ہمیں استعمال کرنا ہمارے لیے کیا ہے, ان اشیاء کو یوز کرنا, ان میں تصرف کرنا, رسولوں کے آنے کے بعد اصل کیا ہے, اصل بعد بعثۃ الرسل. تو فرماتے ہیں امام الجوینی رحمہ اللہ کی پیروی میں امام الامریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاصل فی الاشیاء قبل الشرع, فرماتے ہیں چیزوں کی اصل کیا ہے, اشیاء کی اصل شرعی حکم کو جاننے سے پہلے, رسولوں کے آنے کے بعد اور شرعی حکم کو جاننے سے پہلے کیا ہے, تحریمها لا بعد حکم شرعی, فرماتے ہیں حرام ہے. یعنی رسولوں کے آنے کے بعد چیزوں سے فائدہ اٹھانا اصلاً حرام ہے. سمجھ آئی بات؟ پھر سے سمجھے, رسولوں کے آنے سے پہلے چیزوں کا حکم نہیں ہے, رسولوں کے آنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چیزوں کا اوریجنل رول کیا ہے, اصل رول یہ ہے کہ ان کو یوز کرنا, ان میں تصرف کرنا, ان کو اپنے استعمال میں لانا, ساری چیزوں کو, یہ حرام ہے. لیکن کب؟ جب ہمیں حکم شرعی معلوم اصل. لیکن فرماتے ہیں تحریمها, اصل حکم کیا ہے, تحریم ہے, لا بعد حکم شرعی, لیکن حکم شرعی کے بعد تحریم. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ آسان مسئلہ ہے, آپ اس کو خواہ آپ اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں. رسولوں کی بعثت کے بعد تمام چیزوں کا جو اصل رول ہے وہ یہ ہے, جب ہمیں ان کا شرعی حکم ابھی معلوم نہیں ہے. دیکھیں ابھی آپ کو ساری چیزیں کائنات میں ہیں, تمام چیزوں کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں تمام چیزوں کا حکم یہ ہے, ابھی ہمیں شریعت کا حکم معلوم نہیں ہے, تمام چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ساری حرام ہے, ہم ان کو یوز نہیں کر سکتے, لیکن یہ شرعی حکم جاننے سے پہلے ہے. تو فرماتے ہیں لا بعد حکم شرعی, حکم شرعی کے بعد یہ معاملہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں حرام ہیں. حکم شرعی کے بعد کیا ہے, بل ما احل الشرع حللناہ, بلکہ جس چیز کو شریعت حلال کرے گی ہم اسی کو حلال سمجھیں گے, کیونکہ اب حکم شرعی ہمیں معلوم ہے. وما نہانا عنہ حرمناہ, اور جس چیز سے ہمیں شریعت منع کرے گی اس کو ہم حرام سمجھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں وحیث لم نجد دلیل حلی, اب جب ہمیں حلت کی دلیل نہیں ملے گی, کیونکہ اصل دیکھیں, فرماتے ہیں الاصل کیا ہے, الاصل جو ہے چیزوں کی اصل کیا ہے, وہ تحریم ہے, چیزوں کی اصل تحریم ہے. اب کسی چیز کے بارے میں جب ہمیں شریعت سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز حلال ہے تو اس کو ہم حلال سمجھیں گے. ٹھیک ہے, اصل ورنہ چیزوں کے بارے میں حرمت ہے, تمام چیزوں کو یوز کرنا, ان میں تصرف کرنا اصلاً حرام ہے, سوائے وہ چیزیں حلال ہے جن کو شریعت کہے کہ ان کو حلال ہے. مثلاً آپ سمجھے کہ تمام جانور جو ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے, تمام جانور کو کھانا حرام ہے, اصل یہ ہے جو بھی جانور ہے وہ حرام ہے, آپ کسی جانور کو نہیں کھا سکتے اصلاً. لیکن اس کے بعد بل ما احل الشرع حللناہ, لیکن شریعت نے کچھ کو حلال کیا ہے, تو اس اصل میں سے استثناء کیا ہے, آپ گائے کو کھا سکتے ہیں, آپ بکری کو کھا سکتے ہیں, آپ مرغے کو کھا سکتے ہیں, تو جن چیزوں کو شریعت نے حلال کیا. سمجھ آئی بات؟ تو اصل رول جو ہے, اوریجنل رول کیا ہے, اصل چیزیں حرام ہیں, حلال صرف وہی ہے جس کو شریعت حلال کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں وحیث لم نجد دلیل حلی,
اب اگر ہمیں اس اصل سے کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہ ملے، وحیث، اور جب لم نجد، نہ پائیں ہم، دلیل حلی، حلال ہونے کی دلیل، شرعن، شرعی طور پہ، جب ہم شرعی طور پہ اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ پائیں، نہ کہ عقلی طور پہ، شرعی طور پہ، تو ہم کیا کریں گے؟ تمسکنا بحکم الاصلی، تو ہم اصل کو ہی تھامے رہیں گے، جو حکم اصل کا ہے وہی تھامے رہیں گے، یعنی ہم چیزوں کو حرام ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا کریں گے؟ مستصحبین الاصل لا سواہ، ہم اصل کو ہی پکڑیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ رہیں گے. اصل تو تحریم ہے، لا سواہ، اور کسی چیز کو ہم ساتھ نہیں پکڑیں گے، ہم کسی چیز کی کمپینین شپ اختیار نہیں کریں گے، ہم اصل پہ رہیں گے کہ اصل جو ہے وہ تحریم ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو ہم نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں چیزوں کی اصل تحریم ہے، اصل چیزیں ساری حرام ہیں سوائے وہ حلال ہے جن کو شریعت نے حلال کیا. سمجھ آئی بات؟ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال قوم ضد ما قلناہ، فرماتے ہیں لیکن ایک قوم نے اس کے خلاف کہا ہے جو ہم نے کہا. وقال قوم، لیکن ایک قوم نے کہا ضد، اس خلاف اس کے، ما قلنا، جو ہم نے کہا. اس کا ضد کیا ہے؟ چیزوں کی اصل حرام ہے، اس کی ضد کیا آئے گی؟ چیزوں کی اصل حلال ہے، صرف وہ حرام ہے جس کو شریعت نے حرام کیا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہے الاصل فی الاشیاء. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں، اب اس کو آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء، چیزوں کی اصل کیا ہے؟ رسول کی بعثت کے بعد. تو اس میں علماء کا، اصولی علماء کا جو اختلاف ہے، انہوں نے یہاں پہ 3 قولوں کو ذکر کیا ہے، تو ان 3 پہ ہم اکتفا کریں گے کہ اس میں اصولی علماء جو ہیں، اصولیین، ان کے 3 اقوال ہیں. القول الاول، پہلا قول کیا ہے؟ وہ یہی قول ہے جس کو امام الجوینی رحمہ اللہ نے الورقات میں ترجیح دی ہے، اور جن کی پیروی میں پھر امام الامریتی نے اس کو اختیار کیا ہے. تو پہلا قول چیزوں کے بارے میں ہے کہ الاصل فی الاشیاء المنع، تمام چیزوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ منع ہے، منع یعنی حرمت ہے، ہم ان کو یوز، دلیل کیا ہے اس کی؟ ہم ساری اس کائنات کی اتنی ساری چیزیں ہیں، کھول آنکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، زمین دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان ساری چیزوں کے بارے میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے منع، ہم ان میں تصرف نہیں کر سکتے. یہ ایک قول ہے، اور اسی کو اختیار کیا ہے امام الامریتی نے. دلیل کیا ہے اس کی؟ فرماتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں لأنها مملوکۃ لغیر الانسان، کیونکہ یہ انسان کی ملکیت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کس کی ملکیت ہیں؟ فہی ملک یا ملک للہ تعالی، یہ ساری ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. والاصل فی ملک غیر المرء منع التصرف فیہ، اور اصل یہ ہے کہ آپ کسی غیر کی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. الا باذن مالکہ، جب تک کہ اس کا مالک اجازت نہ دے. تو اب یہ ساری کائنات اصل کیا ہے؟ ساری کائنات اللہ کی ہے، ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے، ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے. تصرف کب کریں گے؟ جب اللہ کسی چیز کے بارے میں کہے گا اس کو یوز کرو. تو اسی لیے ہم نے کہا اصل تحریم ہے، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ایک قول ہے. تو یہ اس میں اس سلسلے میں ایک قول ہے. تو ایک قول کے بعد انہوں نے کہا وقال قوم ضد ما قلناہ، ایک قوم نے ہمارے قول کے خلاف کہا ہے. کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے، دیکھیں دوسرا قول کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے ای، یعنی ای اصلها التحلیل الا ما ورد تحریمها فی شرعنا فلا یرد. انہوں نے کہا ہے کہ اصلها، اشیاء کی جو اصل ہے وہ تحلیل ہے. کیا ہے؟ تو اس دوسرے قول کے مطابق الاصل کیا ہے؟ الاصل التحلیل یا حلت. ای اصلها التحلیل الا ما ورد، اصل تحلیل ہے لیکن سوائے وہ حرام ہے جہاں وارد ہوا ہے کیا؟ تحریمها، جس کی حرمت وارد ہوئی ہے، فی شرعنا، ہماری شریعت میں، فلا یرد، پس اس کو ہم نہیں، یعنی اس کو رد نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی بات؟ تو یہ دوسرا قول ہے. تو اس قول کا خلاصہ کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں کی اصل کیا ہے؟ اباحت، ساری چیزیں اصل میں حلال ہے. اس سے پہلا قول تھا کہ ساری چیزیں حرام ہیں، اب ہے کہ ساری چیزیں اصلاً کیا ہیں؟ حلال. کیوں؟ کیونکہ لأن اللہ تعالی خلق العبد وما ينتفع به، کیونکہ اللہ نے ہی بندے کو بھی بنایا، بندے کو، انسان کو، اور اللہ نے ہی ان ساری چیزوں کو بنایا جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ نے بنایا فلو لم یبح له کان خلقه عبثا، اگر اللہ ان چیزوں کو بنانے کے بعد انسانوں کے لیے اس کو حلال نہ رکھتا ان ساری چیزوں کو، تو ان کا بنانا کیا ہوتا؟ یہ عبث ہوتا، یہ عبث کام ہوتا، نعوذ باللہ. ای خالی من الحکمہ، تو ان کی پھر حکمت ہی نہیں ہوتی. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اس کا ریشنل آرگیومنٹ ہے اس کا. لیکن قرآن و سنت سے بھی اس کی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟
उलामा फरमाते हैं, जो इस कौल के कायल हैं, फरमाते हैं अल्लाह पाक सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में फरमाते हैं, हुवल्लज़ी, अल्लाह वही है, खलक़ लकुम, जिसने बनाया तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जो कुछ ज़मीन में है सारा तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाया। ठीक है, तो ये किस लिए बनाया? हमारे लिए, इस्तेमाल के लिए। समझ आई बात? तो उसके बाद फरमाते हैं इस चीज को जब अल्लाह ने इस आयत को बयान फरमाया, ज़करहु फी मअरिज़िल इम्तिनान, अल्लाह ने इसको अपना एहसान जताते वक्त, अपनी मिन्नत, यानी जो उसके मिनन हम पे है, अल्लाह की जो एहसानात हैं उनका जिक्र करते हुए अल्लाह ने हम पे एक एहसान ये भी गिनवाया, वला युमतन्नु इल्ला बिजाइज, और इंसान को एहसान नहीं जताया जाता लेकिन जायज काम से। अब जायज, अल्लाह जब भी एहसान जताएगा तो जायज, जैसे अल्लाह ये कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए पानी बनाया जिसको तुम पीते हो, अल्लाह ये तो नहीं कहेगा मैंने तुम्हारे लिए शराब बनाया जिसको पी के तुम नशे की हालत में चले जाते हो, क्योंकि वो हराम है। तो एहसान हमेशा जतलाया जाएगा हलाल चीज़ से। तो यहाँ पे अल्लाह ने कहा मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई। या इसी तरह कुरान में एक जगह है, हुवल्लज़ी सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है जो कुछ आसमान और जो कुछ ज़मीन में है। तो पता चला कि जो दूसरा कौल है इस सिलसिले में, और जमहूर उलामा जो हैं, जमहूर उसूलियीन, वो इसी कौल के कायल हैं। किस कौल के? अल अस्लु फिल अशियाई अत-तहलील अल इबाहा। ठीक है, हाँ, अब हराम क्या है जिसको शरीयत हराम करेगी, तो अशिया में असल क्या है? तहलील। तो ये दूसरा कौल है। अब तीसरा कौल भी है इसमें। तीसरा कौल जो है वो दूसरे कौल से काफी हद तक मुमासलत रखता है। वो ये है, कहते हैं वकीला, और ये भी कहा गया है, वकीला इन्नल अस्ल फीमा यनफ़उ जवाज़ुहु वमा यज़ुर्रु युमनउ। क्या मतलब है इसका? आसान है। फरमाते हैं वकीला, और कहा गया है, अन्नल अस्ल फीमा यनफ़उ, कि जो फायदामंद हो, जो चीज मुफीद हो, असल क्या है? जवाज़ुहु, उसकी असल जवाज है। फायदामंद चीज जायज है, वमा यज़ुर्रु, और जो नुकसानदा है, जो मजर्रत रसा है, युमनउ, उससे क्या किया जाएगा? मना किया जाएगा। तो इस कौल का खुलासा क्या है? अल कौल सालिस, तीसरा कौल है, अल अस्लु फीमा यनफ़उ, जो फायदा दे उसकी असल क्या है, यानी वह अशिया अन्नाफिया, वो नफा बख्श चीजें हैं, फायदामंद चीजें, अल जवाज, क्या है? जवाज या तहलील या हिल्लत। वफीमा यज़ुर्रु, और जो नुकसानदा हो, जो मजर्रत रसा हो, वह अशिया अज़्ज़ारा, ये नुकसानदा चीजें हैं, उनकी असल क्या है? अत-तहरीम। तो ये तीसरा कौल है। तो ये जो तीसरा कौल है, कई उलामा ने इसको भी क्या कहते हैं? तरजीह दी है। कई उलामा ने इस कौल को तरजीह दी है। तो ज्यादातर जो उलामा हैं वो दूसरे और तीसरे कौल की तरफ गए हैं। जो पहला कौल है उसकी तरफ एक तबका गया है, वो भी उलामा है, उनके अपने दलाइल हैं, जिस तरह हमने अभी देखा, उनमें इमाम अल-जुवैनी है, साहिबुल वरक़ात, साहिबुल असल, और उनकी पैरवी में फिर हमारे शरफुद्दीन यहया इब्न मूसा अल-अमरीती रहिमहुल्लाह ताला। तो ये तीन अक़वाल है इस सिलसिले में। तो ये मैंने आपसे बयान किया कि दो चीजें हमने देखी, दो चीजें, एक देखा कि रसूल की बेअसत से पहले चीजों का क्या हुक्म है, वो देखा, और रसूल की बेअसत के बाद असल चीजों के बारे में क्या है, असल। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद चीजों के बारे में असल क्या है, फिर उस असल या तो तहरीम है या तो हिल्लत है, यानी असल अशिया में इबाहा है, या ये है कि जो मुफीद है उसकी असल इबाहा है, और जो मुज़र है उसकी असल तहरीम है। तो ये तीन, और भी इसमें कुछ अकवाल हैं। तो एक और कौल तवक्कुफ का है, तो वो आप किताबों में देखें, इन्होंने तीन को बयान किया है, तो हम इन्हीं तीन पे इक्तिफा करेंगे। अब देखिए इस सिलसिले में लेकिन एक अहम चीज़ है जिसकी तरफ इशारा किया है शेख मोहम्मद इब्न सालिह अल उसैमीन रहिमहुल्लाह ताला। इन्होंने बड़ी अहम बात बयान फरमाई है। फरमाते हैं फ़इंदना अल-आन अर्बअतु अशिया, इन्होंने असल में इस पर बहस की है। फिर फरमाते हैं लेकिन हमारे पास इस वक्त कितनी चीज़ें हैं? चार चीज़ें, अर्बअतु अशिया। एक तो इबादात हैं, क्या है? इबादात, और मुआमलात हैं, और आयान है। आयान कहते हैं चीज़ों को, चीज़ें हमारे पास है। एक तो मुआमला है, आप मेरे साथ मुआमला करेंगे, ठीक है, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई डील करेंगे, वो मुआमला है, कैसे करें वो मामला है। दूसरा है किस चीज़ की हम करें, वो आयान है। ठीक है, हम खरीदो फरोख्त करेंगे, मैं आपको किताब आपको दूंगा, आप किताब मुझसे खरीदेंगे, तो ये खरीदो फरोख्त जो ये मामला है। लेकिन जो किताब है जो मैं आपको दे रहा हूं और आप मुझसे ले रहे हैं, ये क्या है? ये आयान में आती है, ये एक ठोस चीज़ है। समझ आई बात? या इसी तरह किताब के बजाय मैं आपको कोई जानवर बेचूंगा, कोई जानवर फरोख्त करूंगा। तो एक तो इबादत है, दूसरा मुआमलात है, तीसरा आयान है, और चौथा क्या है? आदात, जो हमारे आदात होते हैं। तो शेख उसैमीन ने इस मसले को बयान फरमाया है। तो ये अहम तंबी है। फरमाते हैं अमल इबादत, जहां तक इबादत का मामला है, हमने अभी देखा क्या? हमने देखा कि अशिया में असल क्या है? जमहूर का कौल क्या है? नहीं, असल जमहूर का कौल है कि असल जो है अशिया में वो क्या है? अशिया में वो क्या है? हाँ, वो तहलील है, इबाहा है।
لیکن شیخ عثیمین فرماتے ہیں یہ چار چیزیں ہیں ان میں سے جہاں تک عبادات کا تعلق ہے فالاصل فیہا المن، عبادت میں جو اصل ہے وہ منع ہے، یعنی عبادت میں اصل ہے تحریم، یعنی عبادت ہر کوئی عبادت حرام ہے، ہر کوئی عبادت حرام ہے سوائے وہ جس کی شریعت میں دلیل ہو۔ تو اصل عبادات میں کیا ہے؟ المنع الا ما دل الدلیل علی انہ مشروع، سوائے وہ جس کی شریعت کیا کہتے ہیں اس کو، جس پہ شریعت دلالت کرے، دلیل کوئی دلالت کرے کہ یہ مشروع ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اصلاً نمازیں ہم پہ 5 ہی ہیں، 5 کے علاوہ اگر کوئی 6 فرض پڑے گا تو یہ حرام ہے نا؟ 5 کے علاوہ اگر کوئی اگر حلال سمجھ کے پڑے گا تو یہ کفر تک اس کو لے جا سکتا ہے، سمجھے بات؟ تو اسی لیے عبادات میں جو اصل ہے وہ منع ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے، یہیں سے بدعت کی شناعت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو یہ ہے، کیونکہ عبادات کا جو تعلق، یہ بدعت کا تعلق زیادہ تر عبادات کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں اصل جو ہے عبادات میں وہ منع ہے، تحریم ہے، لیکن وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ، جہاں تک یہ 3 رہے، معاملات، اعیان اور عادات، فَالْأَصْلُ فِيهَا الْحِلُّ، ان میں اصل کیا ہے؟ یہ حلال ہے، یہ کیا ہے؟ حلال، یعنی معاملات جیسے آپ معاملہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی جب شریعت کہے گی کہ بھائی ایسا معاملہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، ورنہ اصل حلال ہے۔ اسی طرح اعیان، جتنی بھی چیزیں آپ کو ملیں گی، مثلا کل کو آپ کو کوئی ایسی چیز ملے جو آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہو، پہلی بار کوئی چیز وہ کہتے ہیں اس کو کوئی ڈسکور ہو جائے، تو آپ اس کو دیکھیں، اصل اس چیز کی کیا ہے؟ حلت ہے، اللہ کی کسی ذریعے سے ہمیں شریعت کا حکم معلوم چاہیے، وہ بذریعہ قیاس بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور دلیل کے ذریعے ہمیں شریعت کا حکم معلوم ہو کہ بھئی یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے، تو اس صورت میں اس پہ کیا حکم لگے گا؟ تحریم کا۔ تو یہی اسی طرح عادات، آپ کی جتنی بھی عادتیں ہیں، ساری عادات جو انسان کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں کتنی وسعت ہے، توسع کتنا ہے شریعت میں۔ تو اسی طرح آپ کی جو عادات ہیں ان میں بھی اصل یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں، جو آپ کی عادت ہو وہ حلال ہے، وہ مباح ہے، اللہ کہ اس پہ شریعت کیا کرے؟ دلالت اس کی حرمت پہ۔ تو وہی فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ، جہاں تک بقیہ 3 کا معاملہ ہے، فَالْأَصْلُ فِيهَا الْحِلُّ، اس میں اصل کیا ہے؟ حلال، حلت، عبادت کے برعکس، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهَا مُحَرَّمٌ، سوائے وہ ہاں جہاں پہ دلیل دلالت کرے کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جس کو انہوں نے یہاں پہ اس کا خلاصہ بیان کیا ہے شیخ عثیمین نے، اور بہت خوبصورت بات انہوں نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد آج کی کلاس کا جو آخری شعر ہے، شعر نمبر 181، اب اس کے بعد آتے ہیں یہ استصحاب پہ، استصحاب، کیونکہ ابھی ہم اصل پہ بات کر رہے تھے نا، اصل چیزوں کی اصل کیا ہے، اشیاء کی اصل کیا ہے، اسی سے ریلیٹڈ جو بحث ہے وہ استصحاب کی ہے۔ تو فرماتے ہیں امام الامریتی رحمہ اللہ استصحاب کی تعریف میں فرماتے ہیں وحد الاستصحاب اخذ المجتہد بالاصل عن دلیل حکم قد فقد، فرماتے ہیں وحد الاستصحاب، استصحاب کی ڈیفینیشن، استصحاب کی تعریف کیا ہے؟ اخذ المجتہد، مجتہد کا لینا، اخذ کرنا، پکڑنا، بالاصل، اصل کو، الاصل فی الاشیاء کیا؟ التحلیل یا تحریم، کیا آپ مانے؟ تو استصحاب کیا ہے؟ مجتہد کا اصل کو پکڑنا، عن دلیل حکم، کسی حکم کی دلیل کے طور پہ، قد فقد، کسی حکم کی، عن دلیل حکم قد فقد، جب کسی حکم کی دلیل کیا ہو؟ مفقود، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، جب آپ کے پاس دلیل کا فقدان ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ استصحاب کو اختیار کریں گے، آپ اصل کو پکڑیں گے۔ کس کو پکڑیں گے؟ اصل کو پکڑیں گے۔ تو استصحاب کیا ہے؟ استصحاب کو آسان الفاظ میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، استصحاب کیا ہے؟ وہ ہے استدامت نفی ما کان منفیا، جو منفی ہے، جو نہیں ہے، اس کو سمجھنا کہ یہ نہیں ہے، مجھے بات، جو نہیں ہے اس کو سمجھنا کہ یہ منفی ہی ہے، حتی یثبتہ دلیل صحیح، حتی یثبتہ دلیل صحیح، جب تک کہ کسی صحیح دلیل سے اس کا ہونا ثابت نہ ہو۔ جو چیز ایبسنٹ ہے اس کو ایبسنٹ ہی سمجھنا، جو چیز غیر موجود ہے اس کو غیر موجود ہی سمجھنا، جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو کہ وجود میں آ چکی ہے، یہ استصحاب ہے۔ یا واستدامت اثبات، یا جو چیز موجود ہے اس کو موجود ہی سمجھنا، ما کان ثابتا، جو موجود ہے اس کو ثابت ہی ماننا، حتی ینتفی بدلیل صحیح، جب تک کہ وہ کسی صحیح دلیل سے اس کا ختم ہونا معلوم نہ ہو۔ یعنی جو چیز موجود ہے اس کو موجود ہی ماننا، اور جو چیز غیر موجود ہے اس کو غیر موجود ہی ماننا، جب تک کہ دلیل سے اس کے برعکس ثابت نہ ہو، اس کو استصحاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو کہتے ہیں نا اخذ المجتہد بالاصل عن دلیل حکم قد فقد۔ تو اس کی دیکھیں مثال کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے کہ شریعت کے وارد ہونے سے پہلے ہم پہ کوئی نماز فرض نہیں تھی، شریعت کے وارد ہونے سے پہلے ہم پہ کوئی نماز فرض
تو جب شریعت آئی, شریعت نے ہم پہ کتنی نمازیں فرض کی؟ 5. شریعت کے آنے سے پہلے ہم پہ کوئی نماز فرض نہیں تھی. شریعت آئی تو اس نے ہم پہ کتنی نمازیں فرض کی؟ 5. تو چھٹی جو نماز ہے صلاۃ سادسہ, 6th جو نماز ہے وہ ہم پہ فرض, چھٹی جو نماز ہے نا وہ ہم پہ فرض نہیں ہے. کیوں نہیں فرض ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل استصحاب ہے. کیونکہ یہ ہے نا استدامت نفی ما کان منفی, یہ جب تھی نہیں اس کو ہمیشہ ہم مانیں گے, یہ نہیں ہے, یہ قیامت تک ایسے رہے گا, کیونکہ دلیل تو ہے نہیں. آپ کہاں سے چھٹی نماز کی دلیل لائیں گے؟ سمجھ آئی بات؟ اسی طرح آپ شوال کے جو روزے رکھتے ہیں وہ واجب ہیں. شوال کے روزوں کا واجب نہ ہونا, ان کا واجب نہ ہونا, یہ بھی استصحاب سے ہی ثابت ہے. کیسے؟ یہ بھی استصحاب سے ہی ثابت ہے. کیسے؟ کیونکہ شریعت نے ہم پہ صرف رمضان کے روزے فرض کیے, ٹھیک ہے, تو شوال کے جو روزے ہیں وہ ہم پہ فرض نہیں, استصحاب کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے. استدامت نفی ما کان منفی, سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو اس کے بعد جو استصحاب ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. کیا ہیں؟ استصحاب کی 2 قسمیں ہیں. ایک استصحاب اس کو کہتے ہیں ہم استصحاب العدم الاصلی, وہ یہ ہے استصحاب عدم اصلی, یعنی اصل میں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے, اصل میں عدم ہے, عدم. اسی کو ہم کہتے ہیں البراءۃ الاصلیہ. کیا کہتے ہیں؟ کہ البراءۃ الاصلیہ, اصل میں انسان بری ہے. اس میں کیا ہے؟ منہا براءۃ ذمۃ المکلف من کل حکم شرعی لم یثبت بدلیل, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ مکلف جو ہے وہ ہر شرعی حکم سے بری و ذمہ ہے, اس پہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے جب تک وہ دلیل سے ثابت نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے براءۃ الذمہ من صلاۃ سادسہ, جس طرح چھٹی نماز سے ہم بری و ذمہ ہیں, تو یہ البراءۃ الاصلیہ ہے. اسی طرح وبراءۃ ذمۃ المدعى علیہ من الدین المدعى بہ, اسی طرح جس شخص پہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کسی قرض کا, مطلب اے نے دعویٰ کیا جو بی ہے یہ میرا قرض دار ہے, تو بی تب تک کیا ہے اس کو بری و ذمہ سمجھا جائے گا جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو کہ یہ واقعی اے کا قرض دار ہے. سمجھ آئی بات؟ اسی طرح وبراءۃ ذمۃ المتہم بجریمۃ حتی تثبت جریمتہ ببینہ, اسی طرح کسی پہ الزام ہے کسی جرم کا, متہم اس کو اتہام ہے, اس پہ تہمت لگی ہے کسی جرم کی, تو اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ جرم کی تہمت لگ کے ہی ہم اس کو ملزم سمجھیں گے یا مجرم سمجھیں گے؟ نہیں, جرم کی جب اس پہ تہمت لگی ہم اس کو بری و ذمہ سمجھیں گے جب تک کہ کیا نہ ہو, جب تک جرم ثابت نہ ہو. تو یہی ہے الاصل براءۃ الاصلیہ, اصل ہے کہ براءۃ الاصلیہ. سمجھ آئی بات؟ اصل میں ہر انسان جو ہے وہ بری و ذمہ ہے جب تک کہ اس پہ کوئی چیز ثابت, تو اس کو اس کے ذمہ کو مشغول کرنے کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت ہے. تو اس کو کہتے ہیں, یہ استصحاب کی ایک قسم ہے, اس کو کہتے ہیں البراءۃ الاصلیہ. اور استصحاب کی یہ جو قسم ہے یہ تمام علماء کے نزدیک, تمام اصولین کے نزدیک یہ متفق علیہ ہے, ٹھیک ہے. تو تمام اصولی علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس کے بعد دوسری قسم جو ہے, جو استصحاب کی دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ استصحاب الثبوت حتی یرید الناقل عنہ. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ثابت ہے اس کو ثابت ہی ماننا جب تک کہ کوئی اس کو اس ثبوت سے ہٹانے والا نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے منہ, مثال کیا ہے؟ استصحاب الملکیہ الثابتہ, کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہے, یہ اس کی ملکیت ہے, اس کو ہم ہمیشہ مانیں گے اس کا مالک ہے کیونکہ اسی کی ہے. حتی یرید الدلیل علی سقوطها, جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو جس سے ثابت ہو کہ یہ اس سے ساقط ہو گئی ہے ملکیت. سپوز یہ آپ کا مکان ہے, مثلا یہ مکان آپ کی پراپرٹی, آپ کی ملکیت, تو یہ آپ کا, ہمیشہ یہ آپ کا ہی ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ آپ کا ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ استصحاب الثبوت یہ آپ کے لیے ثابت رہے گی. سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ آپ کے لیے ہے. لیکن اب اگر کوئی بندہ آیا, آپ کا کوئی رشتہ دار, اس نے کاغذات لائے, کہا کہ بھئی یہ دیکھیں انہوں نے ساری پراپرٹی میرے نام کی ہے, یہ کاغذات ہیں, یہ میں نے پیسے دیے ہیں, یہ اس کی رسیدیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ آپ کے پاس, کیونکہ اب دلیل آئی نا, اب اس دلیل نے اس ملکیت کو آپ سے ہٹا کے اس انسان کی طرف منتقل کیا. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو یہ ملکیت ہمیشہ آپ کی رہتی, یہ آپ کی رہتی, آپ کے بچوں کی رہتی, ان کے بچوں کی رہتی, یہ اسی طرح منتقل ہوتی نسل در نسل آپ کی جنریشن میں. سمجھ آئی بات؟ تو اس کو کہتے ہیں استصحاب الثبوت, استصحاب الثبوت. اسی طرح اسی کی دوسری مثال ہے واستصحاب حکم الوضوء المتیقن. آپ نے وضو کیا ہے, آپ کو یقین ہے میں نے وضو کیا ہے, تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کنٹینیو رہے گا. یہی ہے استصحاب الثبوت. وضو کیا رہے گا؟ تو فلا یرتفع بالشک فی انتقاضہ, تو اگر شک ہمیں ہوگا کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا,
ठीक है, शक हो गया कि हमारा वजू टूट गया, तो शक की बुनियाद पर हम इसको क्या करेंगे, शक की तरफ हम इल्तिफात नहीं करेंगे, हम क्या मानेंगे, हम कहेंगे कि भाई वजू बरकरार है। क्यों? क्योंकि असल वही है, आपको यकीन है ना, इसीलिए है ना मुतयक्किन, आपको यकीन था कि मैंने वजू किया है, वजू के करने में आपको यकीन है, तो वो इस्तिस्हाब सुबूत है। वजू के टूटने में आपको शक है, तो हम यकीन को तरजीह देंगे या शक को तरजीह देंगे, यकीन को तरजीह देंगे। ठीक है, तो वही फरमाते हैं फला यरतफी बिशक, तो वजू ज़ाइल नहीं होगा शक से, फिंतिकाज़ी, अगर इसके टूटने में आपको शक हुआ, हत्ता युअलमा, जब तक कि अच्छी तरह न जाना जाए। हाँ, अगर आपको पूरा यकीन हो गया नहीं भाई हाँ मेरा वजू टूटा है, तो उसके बाद क्या माना जाएगा, फिर आपका वजू टूटा हुआ है, फिर असल वो है, फिर असल आपका वजू टूटना है, फिर आपको बेवजू माना जाएगा जब तक आप वजू ना करें। जब आपने वजू किया फिर असल मानी जाएगी कि आप वजू पे हैं। समझ आई बात? तो इसको कहते हैं इस्तिस्हाब सुबूत। तो इस तरह हमने देखा कि इस्तिस्हाब, इसकी तारीफ क्या है, और ये सारी जो आज की बहस है इस्तिस्हाब से रिलेटेड ही है। तो इस्तिस्हाब की पहली किस्म है अलबराअतुल असलिया, इसको जमहूर उलमा मानते हैं, और दूसरा जो है इस्तिस्हाब सुबूत, तो इसके बारे में उलमा की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ठीक है, तो ये मुत्तफकुन अलैह नहीं है। तो उसके बाद ये जो इस्तिस्हाब है, तो इस इस्तिस्हाब को हमारे उलमा ने कई कवायद में इसको जिक्र किया है, कई कवायद फ़िक़हिया हैं जिनको इस्तेमाल किया है उलमा ने इस्तिस्हाब के सिलसिले में। देखें 4 कायदे यहाँ पे हैं, तो आज की क्लास से आप इनको अच्छी तरह समझ पाएंगे। एक कायदा है अल अस्लु, असल क्या है, बक़ाउ मा कान अला मा कान, जो चीज जहां पे है उसको वहीं पे रखना। यह आपने देखा ना, यही है ना, जो चीज जहां पे उसको वहीं पे रखना, जो चीज मनफी है उसको मनफी रखना, जो चीज साबित है उसको साबित ही रखना जब तक दलील ना आए। मनफी को हटाने वाली दलील या जो साबित हो उसको हटाने वाली दलील। तो ये एक, ये आप देखेंगे अल अस्लु बक़ाउ, कहीं पे होता है इबकाउ, इबका और बका का मतलब होगा कि असल ये है कि हर चीज वहीं पे रहती है जहां पे वो होती है। इबका अगर लगाएंगे तो आप, उसका मतलब है हर चीज को वहीं पे रखा जाएगा, ठीक है, जहां पे वो होगी। तो होना और रखना इसमें वही फर्क है। तो एक कायदा अल अस्लु बक़ाउ मा कान अला मा कान। दूसरा कायदा क्या है, अल अस्लु बराअतु ज़िम्मा। अभी देखा ना हमने अल बराअतुल असलिया। तो ये इस्तिस्हाब का दूसरा कायदा है जिसको आपने इस तरह बयान किया, तो ये भी इस्तिस्हाब का ही कायदा है। तो तीसरा कायदा क्या है इस्तिस्हाब का, अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, कि यकीन जो है वो शक की बुनियाद पे ज़ाइल नहीं होता। अभी हमने मिसाल देखी वजू की, वजू का यकीन है, वजू टूटने में शक है, ठीक है, तो ज़ाइल होगा शक, यकीन ज़ाइल हम नहीं करेंगे शक की बुनियाद पे। तो ये तीसरा कायदा जो है इसका ताल्लुक भी इस्तिस्हाब के साथ है। और चौथा जो है कायदा अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहा। तो ये आपने पहले से ही देखा, पहले से हमने इस पे बात की कि असल जो अशिया में है वो इबाहा है, ठीक है। तो ये जो आज की क्लास थी इसमें हमने बुनियादी तौर पे इस्तिस्हाब से रिलेटेड ही मबाहिस को देखा। एक कि रसूल की बेअसत से पहले अशिया का क्या हुक्म था, उसके बाद रसूल के आने के बाद अशिया का ओरिजिनल हुक्म क्या है, असल क्या है अशिया, ठीक है। तो उसमें हमने देखा, उसमें उलमा के 3 अकवाल हैं, और हमने देखा कि उसमें जमहूर उलमा का कौल क्या है। जमहूर उलमा का कौल यही है कि अशिया की असल इबाहा है। और उसके बाद उसी से रिलेटेड हमने इस्तिस्हाब को देखा, इस्तिस्हाब की डेफिनेशन देखी, इस्तिस्हाब की जो 2 किस्में हैं उन पे हमने बात की। और इस्तिस्हाब से रिलेटेड जो हमारे फ़ुक़हा रहिमहुमुल्लाह तआला व रज़ियल्लाहु अन्हुम, उन्होंने जो क़वाइद का इस्तिंबात और इस्तिख़राज किया है इस सिलसिले में, इस्तिस्हाब को बयान करने के सिलसिले में, तो उन पे भी हमने बात की। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में नए मबहस पे बात होगी। हादा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Al-Manar, 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 Al-Manar. ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।